بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ویورز اور میرے نئے آنے والے سبسکرائبرز اور نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے سنتے ہیں ان سب کی خدمت میں میری دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے. اور نمبر 2 یہ کہ پروگرام اچھے لگیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹس باکس میں لکھ دیجیے گا. لیکن پھر میں آپ سے دوبارہ اعادہ کر دوں اس بات کا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا سچ بیان کیا، اور آئندہ بھی جو افسانے ہوں یا کہانیاں ہوں تو سچی پر مبنی ہیں. ہم شروع کر لیتے ہیں بدصورتی. اب انسان کی بدصورتی کئی قسم کی ہے، خوبصورتی بھی کئی قسم کی ہے. کچھ لوگ بہت خوبصورت ہو کر بدصورت ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بدصورت ہو کر بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں. ویسے تو ہر ایک انسان کے ذہن میں خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار ایک ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ بدصورتی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ خوبصورتی کی صورت میں ہو. کچھ ایسے بدصورت ہیں کہ جو ان کا دل بھی بدصورت ہوتا ہے، کچھ ایسے خوبصورت ہیں کہ جن کا دل بدصورت ہوتا ہے، اور کچھ ایسے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جن کا دل بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک تکبر، ایک شوخی اور اپنے ہم عصروں کے اندر یا اپنے خاندان میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوبصورت سمجھنا، اپنے شوہر کی نظروں میں کہ اگر شوہر کچھ تھوڑا بہت بدصورت مل گیا وہ اپنی خوبصورتی پہ ہی ناز کرتے رہتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں چاہے مرد ہو یا عورت، اگر عورت کچھ ایسی نمکین مل گئی اور وہ خوش شکل ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، تو خوبصورت مرد جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ کہے گا مجھے تو ایک سے ایک حسین مل جاتی، شہزادی مل جاتی، اور میں نے تمہیں بیاہ کر اپنے لیے ایک مصیبت اور جنجال پیدا کر لیا. اگر کوئی اسے بہت خوبصورت مل جاتی اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ اندر سے بدصورت ہوتی تو پھر اس کی خوبصورتی کس کام کی تھی اس مرد کی؟ یہی چیز عورت کے اندر ہے. تو آج ہم شروع کرتے ہیں اس میں کہ ساجدہ اور حامدہ 2 بہنیں تھیں. ساجدہ چھوٹی اور حامدہ بڑی بہن تھی. ساجدہ خوش شکل تھی. ان کے ماں باپ کو یہ مشکل درپیش تھی کہ ساجدہ کے رشتے آ رہے ہیں مگر حامدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کرتا. ساجدہ خوش شکل تھی مگر اس کے ساتھ اسے بننا سنورنا بھی آتا تھا، کیونکہ ظاہر خوبصورتی تھی، خوش شکل تھی، تو کہتے ہیں نا کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، تو وہ اپنے حسن کو اور 4 چاند لگاتے ہیں. اور جو بدصورت ہوتے ہیں وہ اپنے سیرت اور کردار کے حساب سے اپنے اندر 4 چاند لگاتے ہیں، لیکن سیرت کو کون دیکھتا ہے آج کل. اس کے مقابلے میں حامدہ جو تھی وہ بہت سیدھی سادی لڑکی تھی. اس کے خد و خال بھی پرکشش نہ تھے. ساجدہ بڑی چنچل تھی. دونوں جب کالج میں پڑھتی تھی تو ساجدہ ڈراموں میں حصہ لیتی. اس کی آواز بھی اچھی تھی، سر میں گا سکتی تھی. حامدہ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. کالج کی تعلیم سے فراغت ہوئی تو ان کے والدین نے ان کی شادی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا. ہر والدین سوچتے ہیں. ساجدہ کے لیے تو کئی رشتے آ چکے تھے مگر حامدہ بڑی تھی، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ پہلے بڑی کی شادی ہو. اسی دوران میں ساجدہ کی ایک خوبصورت لڑکے سے خط و کتابت شروع ہو گئی. توجہ سے سنیے گا، اس کا اینڈ شاید آپ کو سمجھ میں آ جائے. جو اس پر بہت دنوں سے مرتا تھا. یہ لڑکا امیر گھرانے کا تھا، ایم اے کر چکا تھا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جانے کی تیاریاں کر رہا تھا. اس کے ماں باپ چاہتے تھے کہ اس کی شادی ہو جائے تاکہ بیوی کو اپنے ساتھ لے جائے، کوئی وہاں پہ انگریزن ہتھے نہ چڑھ جائے اس کے. یہ کچھ والدین سوچتے ہیں، لیکن کچھ والدین یہ سوچتے ہیں کہ وہیں پہ انگریزن سے کر لو. اپنے عزیز رشتے دار تو کیسے ہیں، بیکار سے لوگ ہیں، اور اپنے خاندان میں نہیں کرنا ہے، باہر کی بہ کے لے آئے گا، اچھی بات ہے. حامدہ کو معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی بہن سے وہ لڑکا بے پناہ محبت کرتا ہے. ایک دن جب ساجدہ نے اس لڑکے کا عشقیہ جذبات سے لبریز خط دکھایا تو وہ دل ہی دل میں بہت کڑی. نیچرلی بات ہے، اس لیے کہ اس کا چاہنے والا کوئی بھی نہ تھا. اس نے اس خط کا
ہر لفظ بار بار پڑھا اور ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دل میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، مگر اس نے اس درد و کرب میں بھی ایک عجیب قسم کی لذت محسوس کی۔ لیکن وہ چھوٹی بہن پر برس پڑی۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ غیر مردوں سے خط و کتابت کرتی ہو؟ ساجدہ نے کہا باجی اس میں کیا حرج ہے، کیا عیب ہے؟ عیب؟ سراسر عیب ہے۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں کبھی ایسی بےہودہ حرکتیں نہیں کرتی۔ تم اس لڑکے حامد سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، لعنت ہے تم پر۔ ساجدہ بھنا گئی۔ دیکھو باجی، مجھ پہ لعنتیں نہ بھیجو۔ محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، اگر کوئی محبت کرنا جانتا ہو تو، کیونکہ یہاں پہ تو ایسی محبتیں بھی ملیں گی کہ بندہ اپنا آپ فنا کر دے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جسے وہ محبت سمجھ رہا تھا وہ تو محبت نہیں تھا، ایک شراب تھا، ایک دھوکہ تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہوتے، وہ صرف استعمال کرنا جانتا ہے اس کو، اور استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا، یا جب دیکھا کہ کوئی ایسا سلسلہ ہے تو دوبارہ سے معافی تلافی کر کے پھر اپنا وہ جوڑ لیا۔ لیکن اسے ہم محبت کا نام نہیں دے سکتے۔ محبت تو کسی ایک نے کی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ باجی مجھ پہ لعنتیں نہ بھیجیں، محبت کرنا کوئی جرم نہیں۔ حامدہ چلائی محبت محبت، آخر یہ کیا بکواس ہے؟ ساجدہ نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ جو آپ کو نصیب نہیں، اپنی بڑی بہن سے کہا۔ حامدہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہے، چنانچہ کھوکھلے غصے میں آ کر اس نے اپنی چھوٹی بہن کے منہ پہ زور کا تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الجھ پڑی۔ دیر تک ان میں ہاتھا پائی ہوتی رہی۔ حامدہ اس کو یہ کوسنے دیتی رہی کہ وہ ایک نامحرم مرد سے عشق لڑا رہی ہے، اور ساجدہ اس سے یہ کہتی رہی کہ وہ اس سے جلتی ہے، اس لیے کہ اس کی طرف کوئی مرد آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ یہ اس کو اپنے خوبصورتی پہ ناز تھا۔ لیکن خوبصورتی کے پردے میں میرے ویورز، اس میں سارے خوبصورت نہیں آتے، خوبصورتی کا معیار ہوتا ہے۔ میں جس خوبصورتی کا ذکر کر رہا ہوں اس میں وہ میرے خوبصورت لوگ ناراض نہ ہو جائیں ویورز، کیونکہ وہ دل کے بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اور انہیں خود بھی یہ پتا ہوگا کہ کچھ خوبصورت ایسے ہوتے ہیں کہ جو دل کے خوبصورت نہیں ہوتے، اسی طرح بدصورت ہوتے ہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ آپ کی طرف تو کوئی مرد آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ حامدہ ڈیل ڈول کے لحاظ سے اپنی چھوٹی بہن کے مقابلے میں ذرا تگڑی تھی، بلکہ کافی تگڑی تھی۔ اس کے علاوہ اسے خار بھی تھی، غصہ بھی تھا اس پہ، جس نے اس کے اندر اور بھی قوت پیدا کر دی۔ اس نے ساجدہ کو خوب پیٹا، اس کے گھنے بالوں کی کئی خوبصورت لٹیں نوچ ڈالیں، اور خود ہانپتی کانپتی اپنے کمرے میں جا کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ساجدہ نے گھر میں اس حادثے کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور حامدہ شام تک روتی رہی۔ بے شمار خیالات اس کے دماغ میں آتے۔ وہ نادم تھی کہ اس نے محض اس لیے کہ اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، اپنی بہن کو جو بہت نازک تھی پیٹ ڈالا اور اسے مارا۔ وہ ساجدہ کے کمرے میں گئی، دروازے پہ دستک دی اور کہا ساجدہ۔ ساجدہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ حامدہ نے پھر زور سے دستک دی اور رونی آواز میں پکاری، ساجی، پیار میں، ساجی میں معافی مانگنے آئی ہوں، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ حامدہ 10-15 منٹ تک دہلیز کے پاس آنکھوں میں ڈبڈبائے آنسو لیے کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بہن دروازہ کھولے گی، مگر دروازہ کھل گیا۔ ساجدہ باہر نکلی اور اپنی بڑی بہن سے ہم آغوش ہو گئی۔ کیوں باجی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ حامدہ کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ مجھے افسوس ہے
کہ تم سے آج بیکار میں لڑائی ہو گئی۔ باجی میں بہت نادم ہوں کہ میں نے آپ کے متعلق ایسی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ تم نے اچھا کیا ساجدہ، میں جانتی ہوں کہ میری شکل و صورت میں کوئی کشش نہیں، خدا کرے تمہارا حسن قائم رہے۔ باجی میں قطعاً حسین نہیں ہوں، اگر مجھ میں کوئی خوبصورتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے مٹا دے۔ میں آپ کی بہن ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اپنے چہرے پہ تیزاب ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسی فضول بات کرتی ہو؟ کیا بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ تمہیں حامد قبول کر لے گا؟ مجھے یقین ہے۔ حامدہ نے کہا کس بات کا؟ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو وہ میری لاش سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ محض بکواس ہے۔ ہوگی، لیکن مجھے اس کا یقین ہے۔ آپ اس کے سارے خط پڑھتی رہی ہیں، کیا ان سے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مجھ سے کیا کیا عہد و پیمان کر چکا ہے؟ اب ساجدہ کو کیا پتا کہ عہد و پیمان میں کیا رکھا ہے؟ چاہے عورت کے عہد و پیمان ہو یا مرد کے عہد و پیمان ہو، آخر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے محبتوں میں عہد و پیمان تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ محبت تو محبت ہے۔ محبت بذات خود ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک وعدہ ہے جو دل سے ادا ہوتا ہے اور دل سے ہی قبول ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس نے زبانی طور پہ کہہ دیا اور اس پہ ساجدہ نے یقین کر لیا۔ ساجی یہ کہہ کر حامدہ رک گئی۔ تھوڑے وقفے کے بعد اس نے اپنی لرزاں آواز میں کہا کہ میں عہد و پیمان کے متعلق کچھ نہیں جانتی، اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی چھوٹی بہن نے اسے گلے سے لگایا اور اس کو پیار کیا اور کہا باجی آپ اگر چاہیں تو میری زندگی سنور سکتی ہے۔ کیسے؟ مجھے حامد سے محبت ہے، میں اس سے وعدہ کر چکی ہوں کہ اگر میری کہیں شادی ہوگی تو تم سے ہوگی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ اگر وہاں سے پیغام آئے تو آپ اس کے حق میں گفتگو کیجیے گا۔ امی اور ابا آپ کی ہر بات مانتے ہیں اور ٹالتے نہیں۔ میں انشاءاللہ تمہیں نا امید نہیں کروں گی۔ ساجدہ کی شادی ہو گئی، حالانکہ اس کے والدین پہلے حامدہ کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجبوری تھی، کیا کرتے۔ ساجدہ اپنے گھر میں خوش تھی۔ اس نے اپنی بڑی بہن کو شادی کے دوسرے دن خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس قسم کا تھا: میں بہت خوش ہوں، حامد مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، حالانکہ پہلے بھی کرتا تھا، اب تو کرنا لازمی تھا کہ اس کی بیوی بن چکی تھی۔ باجی محبت عجیب و غریب چیز ہے۔ اب یہ تو وہ سوچ رہی تھی، ہے تو عجیب و غریب چیز محبت۔ اسے ہر عام انسان، دنیا دار انسان محبتوں کو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ محبتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے محبت کی ہو اور محبت میں دھوکے بھی کھائے ہوں، کیونکہ محبت پا لینے کا نام تو ہے نہیں، پیار پا لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر 100 انسانوں نے محبت میں، پیار میں شادی کی ہے تو 90 برباد ہوئے ہیں، 10 کامیاب رہے ہیں، تو 10 کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتے۔ میں بے حد مسرور ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا صحیح مطلب میری سمجھ میں اب آیا ہے۔ خدا کرے آپ بھی اس مسرت سے محظوظ ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں خط میں تھیں کہ جو ایک بہن اپنی بہن کو لکھ سکتی ہے۔ حامدہ نے یہ پہلا خط پڑھا، پھر بہت روئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہتھوڑا ہے جو اس کے دل پر ضرب لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو اور بھی خطوط آئے جن کو پڑھ پڑھ کر اس کے دل پہ چھریاں چلتی رہیں۔ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر لیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ راہ چلتا کوئی جوان لڑکا اس کی طرف بھی متوجہ ہو، مگر ناکام رہی۔
इसे इस अरसे में एक अधेड़ उम्र का मर्द मिला। बस में मुठभेड़ हो गई थी। वो इससे मरासिम कायम करना चाहता था, मगर हामिदा ने उसे इसलिए पसंद नहीं किया कि वो बहुत बदसूरत था। ये भी हामिदा की गलती थी कि उसने उसकी बदसूरती में उसकी खूबसूरती नहीं देखी। 2 बरस के बाद इसकी बहन साजिदा का खत आया कि वो और उसके खामन जो है पाकिस्तान आ रहे हैं। वो आए, हामिदा ने मुनासिब और मौजू तरीक से इनका खैर मकदम किया। साजिदा के खामन को अपने कारोबार के सिलसिले में 1 हफ्ते तक क़याम करना था। साजिदा से मिलकर इसकी बड़ी बहन बहुत खुश हुई। हामिद बड़ी खुश अखलाकी से पेश आया। वो इससे भी मुतासिर हुई। वो घर में अकेली थी, इसलिए कि उसके वालिदैन किसी काम से सरगोदा चले गए थे। गर्मियों का मौसम था। हामिदा ने नौकरों से कहा कि वो बिस्तरों का इंतज़ाम सहन में कर दे और बड़ा पंखा लगा दिया जाए। ये सब कुछ हो गया, लेकिन हुआ ये कि किसी हाजत के तहत साजिदा ऊपर कोठे पर गई और देर तक वहीं रही। हामिद को इरादा कर चुका था। आंखें नींद से बोझल थीं। उठकर हामिदा के पास गया और उसके साथ लेट गया। लेकिन इसकी समझ में ना आया कि वो गैर सी क्यों लगती है, क्योंकि वो शुरू में बेइतनाई बरतती रही। आखिर में वो ठीक हो गई। जब साजिदा कोठे से उतरकर आई तो उसने देखा ये सारा मंजर। सुबह को दोनों बहनों में सख्त लड़ाई हुई। हामिद भी इसमें शामिल था। इसने गर्मा गर्मी में कहा कि तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम क्यों मुझ पर शक करती हो। हामिद ने दूसरे रोज अपनी बीवी साजिदा को तलाक दे दी और 2-3 महीनों के बाद हामिदा से शादी कर ली। इसने अपने एक दोस्त से, कि जिसको इस पर एतराज था, सिर्फ इतना कहा, खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है। खूबसूरती में खुलूस होना नामुमकिन है, बदसूरती हमेशा पुरखलूस होती है। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको ये मोहब्बत का अफसाना? ऐसा होता है या नहीं होता है? तो इजाज़त चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह पाक आप सबकी जानो मालो इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।